السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ وہ حمزہ کے بازو پر آخر رابعہ نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ وہ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر کیڑا چل رہا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور وہاں پر حاضرین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتی تھی، یہ سب کو معلوم تھا، مگر اس حد تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حمزہ نے اپنے بازو سے وہ چھوٹا سا کیڑا جو شاید مٹروں سے نکلا تھا جھاڑا۔ ارے بے عقل لڑکی، تجھے کب عقل آئے گی؟ چھوٹی چچی آگے بڑھی اور اپنی انوکھی لاڈلی کو 2 عدد دھموکوں سے نوازا۔ ہائے، میری ہی قسمت میں یہ انوکھا عجوبہ لکھا تھا۔ ہر جگہ ذلیل کرواتی ہے کمبخت، پتہ نہیں اگلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کی عزت کو کتنے چاند لگائے گی۔ نکھٹو، کامچور، ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت پر پانی پھیر دے گی یہ اگلوں کے گھر۔ انہیں اس کے اگلے گھر والوں کی فکر پڑ گئی۔ اوہو، اب بس بھی کرو، بچی ہے۔ عارفہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ اور تم پریشان مت ہوا کرو، انشاءاللہ یہ اگلے گھر جا کر بھی خوش رہے گی، اور ہم اسے اگلے گھر جانے ہی نہیں دیں گے، یہیں رکھیں گے اسی گھر میں، اپنی نظروں کے سامنے۔ عارفہ بیگم نے چھوٹی ممانی کو تسلی دی تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رابعہ بھی جھینپ کر ادھر ادھر ہو گئی، لیکن حمزہ کے مسکراتے ہوئے لب یکایک سکڑ گئے۔ خطرے کی گھنٹی پورے زوروں کے ساتھ اس کے اندر بجی تھی۔ اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ یہ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ اف میرے خدا، ان کے دماغ میں یہ خیال آیا بھی کیسے؟ وہ سوچنے لگا، آخر کس طرح انہیں یہ غلط فہمی لاحق ہوئی؟ مگر اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا، اور اگر اپنے کہے پر انہوں نے عمل کر ڈالا تو؟ اس تو کے آگے تو ایک کھائی تھی، تاریکی تھی اور بس خلا ہی خلا۔ کم از کم مجھے امی کو بتانا چاہیے اپنے دل کی بات، ورنہ بہت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا، اس فیصلے سے کتنی زندگیاں خراب ہوں گی، اس کی، رانیہ کی، رابعہ کی، اور تو اور حارث کی بھی، جو چپکے چپکے رابعہ کو پسند کرتا تھا۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، سو چپ چاپ کھڑا ساری صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ رانیہ بھی۔ شاید میں نے ہی بات کا غلط مطلب نکالا ہے، اس نے سوچا، مگر اپنی چھٹی حس کا گلا گھونٹ نہیں سکا، جو چیخ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، کہیں جانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چھٹی کا دن اب پھر سے گھر پر گزارنے لگا تھا۔ پہلے تو راحیل کی وجہ سے وہ پھر بھی لوگوں سے ملتا جلتا تھا، مگر اب راحیل ہی نہیں تھا، اور مدثر تو خود یہاں کئی رشتہ داریاں بنا چکا تھا، لہٰذا وہ چھٹی کے دن بھی کافی مصروف رہتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے برتن دھو کر رکھے اور پھر اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن کس طرح کاٹے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے نیٹ بھی کنیکٹ کیا تھا، مگر اس کا وہ مخصوص ای میل باکس خالی تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا، پھر اس نے ٹی وی لگا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اچانک بجنے والی کال بیل نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ حیران سا بیڈ روم سے نکلا، کیونکہ مدثر کے علاوہ یہاں اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے گھر تک آن پہنچتا، لیکن دروازہ کھولنے کے بعد احساس ہوا کہ ایک شخصیت جسے وہ بھول چکا تھا ایسی جرأت کر سکتی ہے۔ ہیلو، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے نکھری نکھری سی سوزین کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس وقت اکیلا ہوں۔ وہ صاف صاف منع بھی نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ کتنے ہی سال اس معاشرے میں رہ لیتا، مگر اس کا اصل تو وہی تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ سوزین کو اس وقت اس کے گھر میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ بھی اکیلے۔ اوہو، تو پہلے کون سا فیملی کے ساتھ ہوتے ہو؟ سوزین نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ اتنی دیر سے باہر کھڑی تھی اور وہ دروازے میں دیوار بنا کھڑا تھا۔ سوزین کی بات پر حمزہ کے چہرے کے تاثرات صرف ایک پل کے لیے تبدیل ہوئے، مگر وہ ایک طرف ہو گیا۔ سوزین اندر داخل ہوئی تو وہ دروازہ لاک کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر تو کافی اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے تم نے۔
وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر بڑھ رہی تھی۔ راحیل اور مدثر کے علاوہ آج تک کوئی اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا، اور آج یہ سوزین، اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مدثر ہی آ جائے۔ اس نے بڑے دل سے دعا مانگی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر کچن میں آ گیا، مگر وہ بھی تھوڑی ہی دیر بعد کچن میں چلی آئی تو وہ اچھل پڑا۔ ارے میں تمہارے ساتھ دن گزارنے آئی ہوں اور تم یہاں کچن میں گھس گئے ہو۔ چھوڑو یہ سب، چلو تمہارے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ یہی تو فرق تھا مشرقی اور مغربی محبت میں۔ نہیں، یہیں پر بیٹھتے ہیں نا۔ وہ لاؤنج میں آ گئے۔ اب حمزہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسی سچویشن سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ اگر یہاں کہیں سے بڑے ماموں آ جاتے تو پھر وہ میری کیا حالت کرتے۔ اچانک ہی اس کی ذہنی رو پلٹی تھی۔ بہت بے اختیار ہو کر اس نے یہ بات سوچی تھی۔ بڑے ماموں، اس نے سر جھٹکا۔ سوزین، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ تو اچانک اس نے سوزین کی بات کاٹ دی تھی۔ لیکن حمزہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ آئی ایم ویری ویری سوری، لیکن مجھے ابھی ابھی یاد آیا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ میرا فرینڈ ہے نا مدثر، وہ بہت بیمار ہے، تو اس سے ملنے۔ اوکے، تو پھر میں بھی چلتی ہوں، بائے۔ وہ بے دلی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کے دو ہی فرینڈ ہیں، ایک تو راحیل جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ایک مدثر جسے اس نے کئی بار آفس میں بھی دیکھا تھا۔ ہاں، میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، اتنی دیر میں داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اوئے لالے، خیریت تو ہے نا؟ یہ دروازہ آج کس خوشی میں کھلا چھوڑا ہے؟ کیا یاد کرو گے لالے؟ آج ماں بدولت سارا دن آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ ہم آ گئے ہیں آپ کی تنہائی دور کرنے، آج اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے۔ مدثر زور زور سے بولتے ہوئے اندر آیا تھا اور اندر آ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ حمزہ کے ساتھ کھڑی سوزین کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ تیز تیز چلتی ہوئی سوزین باہر آئی تو حمزہ اس کے پیچھے تھا۔ دروازے کے قریب جا کر وہ پلٹی۔ حمزہ نے اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے تو دل کو ندامت نے گھیر لیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ حمزہ، تمہیں مجھ سے لاکھ نفرت سہی، مگر میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، اور حمزہ محبت کرنے والوں کے دل اس طرح نہیں دکھایا کرتے۔ اس کے ساتھ ایسے سنگین مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ حمزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر وہ دروازے سے نکل چکی تھی۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کسی نے کہے تھے، اور کس نے کہے تھے یہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا دماغ سلگ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے واپس اندر گیا، اور اندر مدثر اس کے موڈ سے بے خبر اپنی ہی الاپ رہا تھا۔ ہولے ہولے ہو جائے گا پیار جھلیا۔ اس کو دیکھ کر مدثر نے آنکھ ماری، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار، ایک کپ اچھی سی کافی ہی پلا دو۔ حمزہ کی فرمائش پر مدثر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حمزہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کتنے بد اخلاق اور پھوڑ ہو تم۔ گھر آئے مہمان سے کام کرواتے ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ نہیں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہے تو۔ وہ اسے کوستا ہوا کچن میں گھس گیا، اور حمزہ آنکھیں بند کر کے اسے سوچنے لگا جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پانیوں سے بھری شفاف آنکھیں اسے واپس بلا رہی تھیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ عارفہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بڑے پیار سے دعا دی تھی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ ادھر ادھر کی پرائی لڑکی لانے کی بجائے گھر ہی کی کوئی لڑکی تمہاری دلہن بن جائے۔ وہ اس کی پسند کی تائید کر رہی تھی۔ اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو گئی جو عارفہ بیگم سے بات کرتے ہوئے اس پر سوار تھی۔ تو پھر آپ آج ہی بات کریں نا۔ اسے بڑی جلدی تھی کہ رانیہ جلد از جلد اس کے نام کی انگوٹھی ہی پہن لے، جوڑا پھر سے ہی۔ او بھائی، جلدی کاہے کی ہے؟ عارفہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پہلے امی سے بات کروں گی، پھر زاہد بھائی سے، اور زاہد بھائی تو ویسے بھی آج شہر سے باہر جا رہے ہیں،
3-4 दिन तक वापस आएंगे। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन देख लीजिएगा कि कहीं देर ना हो जाए। वो रानिया के लिए आने वाले नए रिश्तों से सख्त परेशान था। अरे भाई नहीं होती देर, लेकिन तुम अपने रंग ढंग ठीक कर लो। वो जाते जाते पलट आई थी। और कहीं टिक कर काम भी करो। जी अम्मी, कोशिश करूँगा। उसने खुशी खुशी हामी भर ली। अपने बेड पर लेटा वो कितनी ही देर तक अपने और रानिया के मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। वो किसी भी लम्हे बरसने को तैयार थे। आज तो मौसम का मूड भी उसी की तरह खुशगवार था। उसे तो हर चीज़ खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती महसूस हो रही थी। आम का पेड़ भी अपने पत्तों समेत गोया महवे रक्स था। हवा के दोष पर हिलते हुए पत्ते गोया तालियां बजा बजाकर उसकी खुशी में खुश हो रहे थे। कितनी ही देर वो हवा के नरम झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा। उसे लग रहा था कि आज उसके दिल से बड़े मामू और मुमानियों के खिलाफ भरा बुक्स छट रहा है। आज वो अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अम्मार और अदील बाहर सहन में खेल रहे थे। वो भी बाहर आ गया। आम का पेड़ नन्ही मुन्नी कैरियों से लदा हुआ था। आज घर में इतनी खामोशी कैसे? काफ़ी देर बाद उसे घर में छाई हुई खामोशी महसूस हुई थी। सब घर वाले कहाँ हैं? उसने उन दोनों से पूछा। दादी, अम्मी, चाची और फुप्पो वगैरह तो सब किसी के घर गई हैं और बाकी सब अंदर हैं। अम्मार ने उसे जवाब दिया। बाकी सब में बचता ही कौन था? तीनों बड़ी लड़कियों के अलावा हादिया मदीहा थी। हादिया और मदीहा भी मोहल्ले में किसी सहेली के घर गई हुई थी। यानी अब अंदर रानिया, आयशा और राबिया थी। क्योंकि वलीद और हारिस भी फैक्ट्री गए हुए थे। वो उन्हें खेलता हुआ छोड़कर तीनों के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ा। ओहो, कितनी बोर लड़कियां हो तुम, अंदर घुसी बैठी हो। क्यों, बाहर क्या मिठाई बट रही है? राबिया ने जलकर पूछा। शायद बेइज्जती का ज़ख्म अभी भी ताज़ा था। मिठाई तो नहीं बट रही, मगर मौसम ऐसा है कि पकौड़ों वगैरह के बारे में सोचा जा सकता है। चलो छोड़ो उसे। उसने रानिया के हाथ से रिसाला उचक लिया। बाहर आओ, देखो ज़रा क्या गज़ब का मौसम हो रहा है। वो सब बाहर आ गईं और सहन जैसे आबाद हो गया। हाय, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इस मौसम में तो किचन में भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। आयशा ने सहन में गोल गोल घूमते हुए कहा। राबिया ने तो झट से झूला संभाल लिया। तो फिर पकौड़े कौन बनाएगा? हमज़ा ने हैरान होकर पूछा। दिल ही नहीं कर रहा किचन में जाने को, तो क्या करें? रानिया ने अपने लहजे में हत्तुल इम्कान बेचारगी समोई। तुम बना लाओ ना, राबिया ने झूला झूलते हुए ज़ोर से कहा। कौन, मैं? हमज़ा ने हैरानी से दरियाफ्त किया। हाँ तो और कौन है यहाँ? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मुझे कहाँ बनाने आते हैं? कोई बात नहीं, आ जाएंगे, तुम कोशिश तो करो। आयशा ने भी राबिया की तायीद की तो उसने मदद तलब निगाहों से रानिया को देखा, मगर वहाँ कमाल बेनियाजी का आलम था। वो पैर पटकते हुए किचन में चला गया, मगर 15 मिनट बाद ही हमज़ा तन फन करता किचन से बाहर निकला और ऊपर छत पर चला गया। वो लोग उसे आवाज़ देती रह गईं। अरे, इसे क्या हुआ है? आयशा ने हैरत से उसके अंदाज़ को मुलाहिज़ा किया। राबिया को वहीं छोड़कर वो दोनों किचन में चली आईं और फिर उन्हें उसके रवैये की वजह समझ आई। किचन की तमाम अलमारियों का सारा सामान शेल्फ पर पड़ा हुआ था। एक चूल्हे पर कढ़ाई में तेल कड़कड़ा रहा था। एक प्लेट में पकौड़ों से मिलती जुलती चीज़ पड़ी हुई थी। एक बाउल में मैदे की लई बनी हुई थी तो दूसरे में मकई के आटे की। दोनों में खूब दिल भरकर मिर्चें डाली हुई थी। आलू, प्याज और टमाटर स्लेब पर लुढ़क रहे थे। लगता है मोहतरम यही नहीं समझ सके कि बेसन कौन सा है, इसीलिए गुस्सा आ गया। रानिया को उसके गुस्से की करीब तरीन वजह यही लगी। अब वो जल्दी जल्दी पकौड़ों का आमेज़ा तैयार करने लगी। सबको उसके हिस्से के पकौड़े देकर वो हमज़ा के लिए प्लेट में पकौड़े और इमली की चटनी रखकर ऊपर छत पर चली आई। हवा की रफ्तार में तेज़ी आ गई थी। कमर तक आते बाल क्लेचर की गिरफ्त से आज़ाद होने लगे। रेड और वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ था। हवा ने उसके सारे बाल बिखेर दिए थे,
جو اب اس کے ماتھے پر پھیل کر اسے ایک ہینڈسم سی لک دے رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، یہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ اس نے رانیہ کو گھور کر دیکھا، جو اورنج اور ریڈ کلر کے سوٹ میں بہت دلکش لگ رہی تھی، اور ویسے بھی یہ دونوں اس کے فیوریٹ کلر تھے۔ پتہ نہیں رانیہ کو بھی پسند تھے یا وہ محض اس کی وجہ سے یہ رنگ اکثر پہنتی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ اچھا بھلا موڈ تھا میرا، سارا بیڑا غرق کر دیا تمہاری اس پکوڑوں کی فرمائش نے۔ اس نے ایک نظر پلیٹ پر ڈالی۔ اچھا چلو چھوڑو نا، یہ روب اور دھونس اپنی بیگم کے لیے بچا کر رکھو، اسی پر ڈالنا۔ رانیہ نے پلیٹ دیوار پر رکھ دی۔ اس کی بات پر حمزہ کے لب مسکرا اٹھے۔ اسی پر تو ڈال رہا ہوں۔ رانیہ نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم حد سے زیادہ ڈھیٹ انسان ہو۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنی ہانکنے لگتے ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ نامکمل چھوڑا اور واپس مڑ گئی۔ سنو، وہی تو کہہ رہا ہوں۔ حمزہ کے ہاتھ میں اس کا ہوا میں لہراتا ہوا آنچل آ چکا تھا۔ میں نے امی سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں اور خوش بھی۔ اب امید ہے کہ باقی سب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر تم بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں، اگر تم ہاں کر دو۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تو رانیہ واپس مڑی اور پلیٹ اٹھا کر پھر نیچے کی طرف رخ کیا۔ اب نیچے ہی آ کر کھانا، بارش شروع ہو گئی ہے، تم نیچے آ جاؤ۔ اس کی بات انسنی کر کے وہ بولی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، حمزہ نے بے چینی سے پوچھا، اور جواباً رانیہ نے مڑ کر اپنا پلو آہستہ سے چھڑا لیا۔ کیا تمہیں میرا جواب جاننے کی ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ تیزی سے کہہ کر بھاگ گئی اور حمزہ وہیں تیز بارش میں بھیگنے لگا۔ آج شاہد چچا اکیلے تھے فیکٹری میں، سو ہم دونوں نے پلان کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے ان سے چھٹی لے کر آ گئے۔ ولید کی آواز نیچے سے آ رہی تھی، پتہ نہیں کس کو بتا رہا تھا، مگر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اسے ایک خدشہ لاحق ہوا۔ ارے میرے حصے کے پکوڑے کہاں ہیں؟ اس کا خدشہ درست تھا۔ ولید اور حارث کو اپنی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر وہ چلایا، تمہارے پکوڑے گئے ہمارے پیٹ میں۔ آخری پکوڑا بھی ولید نے دانت نکالتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ لیا تو حمزہ کا منہ صدمے سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ذلیلو، وہ دانت پیس کر بولا۔ ٹھہرو ذرا، ابھی نکالتا ہوں تمہارے پیٹ سے۔ حمزہ ان کی طرف خطرناک تیور لیے لپکا۔ ولید اور حارث تو بجلی کی سی تیزی سے بھاگے اور ان کے پیچھے ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا حمزہ۔ اب وہ تینوں آم کے پیڑ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا، ولید کا پاؤں پھسلا تو وہ کیچڑ میں چت ہو گیا، اور اس کے پیچھے آتے ہوئے حارث کو بھی خوامخواہ گرنا پڑا، اور حمزہ تو پہلے ہی اپنی بریکیں فیل کر بیٹھا تھا، لہٰذا اب وہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ مٹی میں لت پت ہو کر وہ تینوں بھوت لگ رہے تھے۔ حمزہ نے ان سے کیچڑ میں ہی کشتی شروع کر دی۔ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح وہ لڑ رہے تھے، اور برآمدے میں تماشائیوں کی طرح کھڑی تینوں لڑکیوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ خوشیوں بھرے یہ لمحات کتنے مختصر تھے، یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ ان لمحوں کے کھو جانے کے خوف سے کبھی خوش ہی نہ ہو پاتے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا سرکش دل تو کبھی نہیں تھا۔ دو آنکھیں، پانیوں سے لبریز آنکھیں اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، مگر یہ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، غدار ہو چلا تھا۔ امی، ماموں جان آ گئے ہیں نا؟ آپ بات کر لیں پلیز۔ عارفہ بیگم جیسے ہی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئیں، وہ ایک دم ان کے سامنے آ گیا۔ اف میرے خدا، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا حمزہ۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کیا۔ اور تم نے یہ کتنا گند مچایا ہوا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا کمرہ بھی ٹھیک کرنے لگی۔ اوہو، یہ آپ کس کام میں لگ گئی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لے کر ایک طرف پھینک دیے۔ آپ چھوڑیں، میں کر لوں گا۔ ہاں، جیسے ابھی کر لیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک سخت نگاہ سے نوازا۔ سلیقہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کی بات پر وہ ہنس پڑا اور پھر انہیں
کندھے سے پکڑ کر لاڈ سے گویا ہوا۔ اوہ میری پیاری ماں جی، لڑکوں کو بھلا سلیقے کی کیا ضرورت؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کا سلیقہ کام آتا ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو بیوی اپنا سلیقہ اور ہنر دکھانے آ جاتی ہے، تو پھر بھلا ہمیں؟ ہاں، اور جب بیوی میکے جاتی ہے تو پیچھے پورا گھر الٹ کر رکھ دیتے ہیں یہ بد سلیقہ لڑکے۔ انہوں نے اسے کان سے پکڑا۔ آبجیکشن یور آنر، یہ دفعہ تو پھر بھی مجھ پر لاگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری ہونے والی بیگم صاحبہ کا تو میکہ بھی یہی ہے اور سسرال بھی۔ لو جی، ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا اور میکے اور سسرال پہلے سے بننا شروع ہو گئے۔ بیٹا جی بڑے تیز جا رہے ہو۔ اچھا امی بتائیں نا، آج بات کریں گی نا آپ؟ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ عارفہ بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں رانیہ کی محبت نے اس کا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ انہیں بے اختیار اپنی بھتیجی کے نصیب پر رشک آیا، کیونکہ یہ محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور پھر ایسی محبت۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بچے، آج پھر تمہاری خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں، انہوں نے شاہانہ انداز میں کہا تو وہ پیار سے ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ مائی سویٹ موم، میں بے وفا نہیں ہوں، کوئی پوری قوت سے چیخا تھا اس کے اندر، اور وہ اپنے ہی دل کی پکار پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ 5 سال میں جو خول اب چٹکنا شروع ہوا تھا وہ پھر سے مضبوط ہو گیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، دل و دماغ میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جو کیا وہی ٹھیک تھا، میرا حق تھا یہ۔ اور پھر وہ محبت کیا ہوئی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تو وہ نظریں چرا گیا۔ محبت تو باقی ہے، ویسی ہی ہے۔ اس نے لب کاٹے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو جدائی کے سوا کچھ بھی نہ دے؟ کوئی ہنسا۔ تو محبت جدائی کا ہی تو دوسرا نام ہے۔ وہ خود سے ہی مکر گیا۔ غلط، بالکل غلط، تم نے تو محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ اندر سے آتی آواز سے اس نے ہار مان لی، مگر اس کی حالت اور شکستہ ہو گئی۔ تو کیا میں بے وفا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں بزدل تھا، میں خود غرض تھا، کیوں بھاگ آیا وہاں سے؟ ان سوالوں کے جواب ایسے تھے کہ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہتا، اور وہ خول پھر سے چھٹکنا شروع ہو جاتا۔ مدثر کی نگاہوں سے اس کی یہ حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ آخر وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، لیکن وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ خود فیصلہ کرے۔ لیکن وہ یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اس کا یہ دوست جو بھی فیصلہ کرے کم از کم وہ خود ضرور مطمئن ہو۔ یہ بات اس کے ہر رویے سے ظاہر تھی کہ وہ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے غلط کر چکا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، خود مدثر نے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا۔ اسے دوست کی خوشیاں عزیز تھیں، اور بس یہی بات تھی۔ رات کا کھانا کھا کر گھر کے بڑوں کی دادو کے کمرے میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی۔ نوجوانوں کے کان کھڑے ہو گئے، سو وہ سب وہیں برآمدے میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ بظاہر گپیں ہانک رہے تھے، مگر سب کے کان اندر کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں سے بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزہ سب سے چھپ کر گھر کے پیچھے بنے ہوئے برآمدے کی طرف آ گیا۔ یہاں پر نانو کے کمرے کی ایک کھڑکی کھلتی تھی، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتن عارفہ بیگم کی آواز کمرے میں گونجی۔ بھائی صاحب، حمزہ جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کے زیر سایہ پرورش پایا ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے، مگر جب ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے جھولی بہلاتی ہوں، رانیہ کو میری بیٹی بنا دیجیے۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ بھائی صاحب، کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ اس میں حمزہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ پھر خاموشی کا ایک دور آیا، مگر قدرے مختصر۔ عارفہ، تم میری بہن ہو۔ ماموں کی ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی، سپاٹ آواز۔ حمزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، کسی انہونی کا احساس اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ مگر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی باپ اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ حمزہ جیسے انسان کو دے سکتا ہے؟
جس کی نہ صبح کا پتہ ہے نہ رات کا، جسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں، جس کے نزدیک زندگی سراسر ایک مذاق ہے، وہ کیسے کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ بڑے ماموں کی افسوس میں ڈوبی آواز آئی اور حمزہ کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے اپنی ماں کا جھکا ہوا غمزدہ چہرہ دیکھا۔ زمین و آسمان، یہ کائنات جیسے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی فقرے کی بازگشت ہو رہی تھی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ واقعی ماموں نے صحیح کہا ہے، میں نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں جو ان کے ٹکڑوں پر پلا ہوں، میں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کے برابر آ سکوں، ان کی لاڈلی بیٹی سے شادی کروں؟ اف، مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حمزہ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ احسان فراموش، یہ صلہ دیا تم نے ان لوگوں کے احسانوں کا۔ کمرے کی تمام چیزیں اسے پھٹکار رہی تھیں، اسے لان تان کر رہی تھیں، اس پر قہقہے لگا رہی تھیں۔ وہ ایک چیز کو دیکھ رہا تھا مگر وہ ان کو چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ برآمدے میں خوش گپیوں میں مصروف رانیہ نے ٹھٹک کر اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ عارفہ بیگم کا جھکا ہوا سر دیکھ کر زاہد بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باقی سب بھی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے کہ آخر اتنی سنگین سچویشن میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں کر آ گئی، اور ابھی تک وہ ان کے انکار کے شوق سے نہیں نکلے تھے۔ وہ سب تو اپنی طرف سے اس رشتے کو طے ہی سمجھ رہے تھے، لیکن زاہد صاحب کا رد عمل ان سب کو ہی حیران کر گیا۔ زاہد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور عارفہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن عارفہ بیگم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کوئی میں کم از کم میرا شمار نہیں ہوتا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ تم نے آخر میرے سامنے اس طرح جھولی کیوں پھیلائی؟ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ ان کی باتیں عارفہ بیگم سمیت سب کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ اماں جی، میں عارفہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسے ابھی تک ہم پر اعتماد نہیں؟ تمہارا ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ حق ہے، اس گھر پر حق ہے۔ تم ہماری جس بچی پر ہاتھ رکھتی وہ تمہاری ہو جاتی، تو وہ تو گھر کا ہی بچہ ہے۔ تھوڑی بہت خرابیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں، اور پھر تم نے خود ہی کہہ دیا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا تو ہم سب ہیں نا اس کی غلطیاں سدھارنے کے لیے۔ میں تو اس لیے اس پر اتنی سختیاں کرتا ہوں کہ کہیں اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہ رہ جائے، اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ یتیم تھا تو کسی نے توجہ نہ دی۔ اسے اپنے بڑے بیٹے کی حیثیت دی ہے، اور اسے ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے میری طرف سے کیا غلط فہمیاں ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ بھائی صاحب، عارفہ بیگم کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے، اور پھر وہ زاہد صاحب کے سینے سے لگ کر رونے لگی، تو باقی دونوں بھائی بھی ان کے پاس آ کر انہیں چپ کروانے لگے۔ سب لوگوں کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ بڑی ممانی کا چہرہ بھی خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گی، اس سے زیادہ خوشی کی بات ایک ماں کے لیے کیا ہوگی؟ اوہو عارفہ، اب چپ بھی کر جاؤ۔ دادو اپنی بیٹی کے رونے دھونے سے جھنجھلا اٹھی۔ اماں جی، کیا ہی اچھا ہو اگر اس موقع پر ہم ولید اور حارث کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں۔ بڑی ممانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے بہو، ان کے بارے میں اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ولید اور عائشہ اور حارث اور رابعہ کا رشتہ طے سمجھو۔ انہوں نے فوراً ہی رشتے طے کر دیے۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دونوں چھوٹی بہوؤں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اماں جی، اعتراض کا تو سوال ہی نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ان دونوں نے اپنی آمادگی اور خوشی ظاہر کر دی۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ابھی حمزہ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے وہ کوئی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈ لے، اس کے بعد اسے یہ خوشخبری ملے گی۔ اور اماں، آپ بھی اس کے لاڈ اٹھانا بند کر دیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی زندگی کا غلط ترین اقدام تھا۔
جس نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لینا تھا۔ لیکن عارفہ، اس طرح تو اس کی غلط فہمیوں کو اور تقویت ملے گی۔ زاہد صاحب کا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو گھر کے حالات کی پوری طرح سے خبر رکھتے تھے، حتیٰ کہ حمزہ کے اپنے لیے خیالات سے بھی واقف تھے۔ کون سی غلط فہمیاں بھائی صاحب؟ عارفہ بیگم نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ حمزہ کو بھلا کون سی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی آپ کے خلاف؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، مگر زاہد صاحب تو زمانہ پرکھ چکے تھے، لہٰذا انہیں حمزہ کے رویے سمجھ میں آتے تھے۔ اس کا خیال تھا سوزین آج چھٹی کر لے گی یا پھر اس سے بات ہی نہیں کرے گی، کیونکہ کل جو اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ کافی سے زیادہ برا تھا۔ مگر وہ لنچ ٹائم پر اس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ ریڈ کلر اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، مگر پھر چپ رہا کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے۔ ہیلو حمزہ، کیسے ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فائن، آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے، اور اس نے کر بھی دی تھی۔ تھینکس، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کل تو مجھے آفس ٹائم کے بعد کہیں مل سکتی ہو، کسی پارک وغیرہ میں۔ حمزہ کی بات پر اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تو حمزہ نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں یہ محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں اتنی چمک کہاں سے آ جاتی ہے۔ دل کی جگہ شاید کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تھا، جس کا دھواں اس کے پورے وجود میں بھر گیا تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا، مگر وہ ویران سڑکوں پر مٹر گشت کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی چیز موجود نہیں، بس ایک طویل سڑک ہے اور خلا، جہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت۔ اور کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ یہ سڑک بھی ہوا میں معلق ہے، ایک لمبی اور طویل سڑک جس کا کوئی انت نہیں، جس میں کوئی موڑ نہیں۔ سامنے سے آتی گاڑی جب سر پر آن پہنچی تو وہ چونک اٹھا اور تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ ڈرائیور اسے کوستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ جیسے گہرے خواب سے جاگا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ گھر کی طرف چل پڑا، جہاں وہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان تھا۔ دروازہ عارفہ بیگم نے ہی کھولا، مگر آج انہوں نے اسے ڈانٹا نہیں، بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ چپ رہیں۔ لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتا تو ان کی ناراضگی محسوس کرتا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ وہ بیڈ پر جوتوں سمیت ہی آڑا ترچھا لیٹا ہوا ہے، کسی گہری سوچ میں گم۔ وہ انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ آج کی میٹنگ کے بارے میں ان سے دریافت کرے، مگر وہ چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ آج میں نے بھائی صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے خود ہی بات شروع کی، اور وہاں سے کافی دیر بعد جواب آیا۔ تو پھر؟ عارفہ بیگم کا جوش قدرے ماند پڑ گیا۔ حمزہ بھی تو ویسے جوش اور تجسس کا اظہار نہیں کر رہا تھا کہ جیسا ان کے خیال میں اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی بتانے لگی۔ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ حمزہ تو کوئی کام وغیرہ کرتا نہیں، اگر وہ ان کا کام شروع کر دے تو وہ ضرور سوچیں گے اس بارے میں۔ واہ امی واہ، بھائی کا بھرم اور اپنا بھرم کیسے خوبی سے رکھ رہی ہیں، اور آپ کو رکھنا بھی چاہیے۔ ساری عمر آپ نے جو توقعات اپنے بھائی سے رکھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور ساری عمر آپ نے بھائیوں کی دہلیز پر گزار دی۔ ان کا احسان عظیم ہے آپ پر، آپ اتنا تو کر ہی سکتی ہیں ان کے لیے، اور آپ میری ماں ہیں تو پھر مجھے بھی آپ کا بھرم رکھنا پڑے گا، اور میں رکھوں گا۔ آپ کے سامنے وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے آپ سے کہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہا، پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کروں گا کام۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ حمزہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو پانی پی کر خاموشی سے دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ عارفہ بیگم نے کھانے کی ٹرے اٹھائی، جس میں سے کھانا صرف چکھا گیا تھا، مگر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کے لاڈ نہیں اٹھانے، اس لیے وہ اس کے رویے پر الجھتی ہوئی لائٹ بند کر کے باہر چلی گئیں۔ آنکھ سے ایک گستاخ آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ امی،
آپ کا خیال رکھنے والے، آپ سے پیار کرنے والے یہاں بہت ہیں۔ اگر ایک کم ہو گیا تو آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ساری رات اس نے جاگ کر گزاری، اس گھر میں آخری رات۔ آج صبح وہ جلدی اٹھ گیا تھا اور عارفہ بیگم کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی جس پر وہ بہت خوش تھی۔ وہ چائے کے لیے کچن میں آیا تو وہاں صرف رانیہ تھی۔ وہ پلٹنے لگا مگر رانیہ کی آواز پر رک گیا۔ کچھ چاہیے تھا حمزہ؟ ہاں تم، اس کے دل سے صدا آئی مگر دل کی آواز اس نے صفاقی سے دبا لی۔ ہاں ایک کپ چائے چاہیے، میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ لیکن ناشتہ تو تیار ہے، ناشتہ کر لو۔ نہیں صرف چائے، وہ کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور اپنا بریف کیس تو وہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ لو چائے، وہ بالوں میں کنگھی کر رہا تھا جب رانیہ چائے لے کر آئی۔ ہاں یہاں رکھ دو۔ رانیہ کی طرف دیکھنا اس وقت اسے سب سے مشکل کام لگا۔ یہ اتنے تیار شیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کی تیاری کو دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ بہت دور۔ کیا مطلب؟ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید سوالات کر کے اس کے ضبط کو آزماتی، اس نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس کو سنبھال کر رکھنا، اور جب کبھی زندگی تم پر تنگ ہونے لگے اس ای میل کے ذریعے پکارنا۔ میں ضرور آؤں گا اگر زندگی ہوئی تو۔ مگر حمزہ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آج وہ جلدی اٹھا تھا یا رات کو سویا ہی نہیں تھا؟ رانیہ کے ذہن میں خیال آیا۔ پلیز رانیہ، مجھے ہیٹ نہ کرنا۔ میں واپس آؤں گا تو صرف تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں واپس تو آ ہی جاؤں گا، کیونکہ تم سے وعدہ جو کر رہا ہوں، لیکن پھر تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ رانیہ اس کی بات سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو کب جمع ہونا شروع ہوئے اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ یقیناً اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کے دل میں پنپنے والے ہر خیال سے آگاہ تھی۔ اس نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بڑے ماموں سے اس قدر خائف رہتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ کسی صورت میں تو نکلنا ہی تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ملاقات ہو، اور پتہ نہیں ہو بھی یا۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ اگر یہ بتا کر جاؤں تو پھر جانے کا کیا فائدہ؟ اس نے رخ موڑ لیا۔ آنسو بھری آنکھیں اس کا ارادہ کمزور کر رہی تھی۔ تو جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اگر میں یہاں رہا تو شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس نے بالوں میں پھنسا کر تھوڑی دیر پہلے بنائے ہوئے بال بگاڑ دیے۔ تم سے ایک درخواست ہے۔ وہ جو جانے کے لیے مڑ چکی تھی واپس پلٹی۔ میری امی کا بہت خیال رکھنا اور میرے لیے اپنا خیال بھی رکھنا۔ وہ رکا۔ میں واپس آؤں گا، اس بات کا یقین رکھنا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں اس نے آخری بات سنی تھی یا نہیں۔ وہ سر پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ رانیہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پینے لگا۔ پتہ نہیں اب یہ چائے کب نصیب ہوگی، اور ہوگی بھی یا نہیں۔ ان دونوں کو ایک ہی طرح کے خدشے نے ستایا تھا۔ ننھے ننھے قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ مسکان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ساری آزمائشیں آج ہی آنی تھی۔ اس نے مسکان کو اٹھا لیا اور پھر اس کے پھولے پھولے گال چومنے لگا۔ پھر ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے ہاتھ سے مسکان کو پکڑے باہر آیا۔ مرد تو سارے اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے، اب صرف خواتین گھر پر تھیں، اور ہانیہ آپی تو شاید ابھی ابھی آئی تھیں۔ اچھا امی جی، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ وہ عارفہ بیگم کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا اور اپنے کمرے میں بیٹھی رانیہ کا دل چاہا کہ جا کر اسے روک لے یا پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ہی ٹھوس لے۔ خیریت بیٹا، یہ بریف کیس لے کر کدھر جا رہے ہو؟ چھوٹی ممانی نے حیرت سے بریف کیس کو دیکھا اور اسی اعتراض سے بچنے کے لیے اس نے چھوٹا بریف کیس لیا تھا جس میں اس کے صرف 2 جوڑی کپڑے اور سارے ڈاکیومنٹس تھے۔ اس میں ڈاکیومنٹس ہیں،
اس نے آدھا سچ بولا۔ عارفہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رانیہ کا دل کسی گہرے پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ارے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ ناشتہ کر کے آئی تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر بولی۔ کالج نہیں جانا؟ جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، وین آنے والی ہے، اور تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ آج تو لاسٹ ڈے ہے۔ وہ جلدی جلدی بیگ میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ ہاں، آج ہی تو لاسٹ ڈے تھا۔ آنکھوں سے نمی کو باہر آنے سے روکا تو وہ لہجے میں بھر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں صبح صبح حمزہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ تیزی سے کمرہ سمیٹتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کاش ہو جاتی، وہ بڑبڑائی۔ بھائی کیوں دیر کر رہی ہو؟ جلدی کرو نا، وین آنے والی ہے، 8 بج چکے تھے۔ نہیں، میں آج نہیں جا سکوں گی۔ حلق میں آنسو اٹک رہے تھے، اور اگر عائشہ کو ذرا سی بھی فرصت ہوتی تو وہ اس کی اجڑی حالت اور ویران آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک جاتی۔ کیا مطلب؟ تم جو ہو نا ہمیشہ اسی طرح کرتی ہو، عین وقت پر انکار کر دیا، پہلے بتا دیتی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کمرہ ایک دم ویران ہو گیا، جیسے حمزہ کے چلے جانے کے بعد یہ گھر اسے ویران لگ رہا تھا۔ نہیں حمزہ، ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں حمزہ، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹ کر بیڈ تک لائی، اور اتنی سی کوشش میں اسے لگا کہ اس کی پوری جان صرف ہو گئی ہے۔ وہ یقیناً مذاق کر رہا ہوگا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ناممکن۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ یقیناً مذاق کر رہا ہوگا۔ اس نے دل کو تسلی دی، مگر اس کا دل ہر دلیل رد کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حمزہ اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ تم لوگوں کو چھوڑ گیا ہے۔ وہ تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دل کی ان صداؤں سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہاتھ پاؤں سے تو پہلے ہی جان نکل رہی تھی۔ حمزہ کی دی ہوئی چٹ اس نے دراز میں ڈال دی۔ رانیہ، تم آج کالج کیوں نہیں گئی؟ بڑی ممانی شاید بچوں کو فارغ کر کے ان کا کمرہ درست کرنے کی غرض سے ادھر آئی تھی۔ وہ امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید بی پی۔ جانے کیا ہوا، یکدم لہرا کر وہ بیڈ پر ہی گر گئی۔ رانیہ، بڑی ممانی فوراً اس کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ایسی کوئی فکر کی بات تو نہیں، بس بی پی لو ہو گیا تھا۔ آج کل لڑکیوں کو ڈائٹنگ کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر انہیں تسلی دی اور چلا گیا۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک کیسے بی پی لو ہو گیا؟ ہانیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ رانیہ اب ہوش میں تھی اور ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ امی، بڑی چچی، چھوٹی چچی، پھپھو اور ہانیہ آپی، سب کتنے فکر مند ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ حمزہ سے بھی تو کرتے ہیں، مگر وہ… پھپھو اور دادو کی صورت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ دادو تو مسلسل اس پر کچھ نہ کچھ دم کر کے پھونک رہی تھی، اور اس کا سر پھپھو کی گود میں تھا۔ رانیہ، میری بچی، کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو اس کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے لب کاٹے۔ حمزہ، کتنے ظالم ہو تم، کتنے خود غرض ہو، کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال گئے ہو۔ اتنی محبتوں سے منہ موڑ کر تم سکون سے کیوں کر رہ پاؤ گے؟ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ پھپھو، اس نے اذیت سے انہیں پکارا تھا۔ میں جب وہاں سے نکلا تو میرے پاس سوائے چند روپیوں اور دو کپڑوں کے جوڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کمایا تھا ہمیشہ اپنی ذات پر ہی خرچ کیا تھا، لہٰذا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں کراچی جا سکوں۔ کراچی میں میرا دوست راحیل رہتا تھا، وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اس کا ایڈریس میرے پاس تھا، اور راحیل ہی میرا ایسا دوست تھا جس کے بارے میں میرے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا۔ راحیل کے پاس میں 2 سال تک رہا۔ راحیل کی ایک خالہ ہمارے محلے میں رہتی تھی،
لہٰذا جب کبھی اس کی امی اپنی بہن سے ملنے جاتی وہ میرے گھر والوں کی بھی خبر لے کر آتی، اور وہ خبر ہمیشہ سب اچھا ہے ہی ہوتی، جس سے مجھے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی ہمت ملتی۔ کراچی میں رہتے ہوئے میں نے ہر پل پیسہ جمع کیا اور پھر ہم دونوں ہی خوش قسمتی سے امریکہ آ گئے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے اپنے ماضی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو اس دوران تم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا؟ اور رانیہ، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا؟ سوزین جو 1.5 گھنٹے سے اس کی کہانی سن رہی تھی آخر کار بول پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص واقعی اتنی محبتوں کو ٹھکرا کر آیا تھا، لیکن پھر اسے یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ شخص ایسا ہی تھا جو محبتوں کے بارے میں بہت ناشکرا واقع ہوا تھا، اور یہ تو اس کا اپنا تجربہ تھا۔ کیا تھا ایک دفعہ، وہ ہولے سے بڑبڑایا، جب میں کراچی سے یہاں آنے والا تھا۔ صبح میری فلائٹ تھی۔ اس وقت میں نے ایک خط امی کو لکھا تھا اور انہیں اپنی خیریت سے آگاہ کیا تھا، اور شاید یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسے ترک کر دیں، کیونکہ میں کھویا ہوا تو نہیں تھا۔ وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے رکا تو سوزین نے بے چینی سے اس سے پوچھا، پھر؟ ہاں، وہ چونک گیا۔ پھر یہاں آ کر میری زندگی کے بدترین دور کا آغاز ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، ہمارے ملک سے جو بھی نوجوان یہاں آتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ملک کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمیشہ اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ آخر پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ اپنی جوانی کا سارا جوش، ولولہ، لگن یہاں پر صرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں جب ان کا وجود ایسے پھل کی طرح ہو جاتا ہے جس سے سارا رس نکال لیا گیا ہو، واپس چل پڑتے ہیں پاکستان پر ایک ناگوار بوجھ بننے کے لیے۔ میرا شمار بھی شاید انہی نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے اتنی اعلیٰ ڈگری ہونے کے باوجود ایسے کام کیے کہ اگر وہی کام کوئی مجھے پاکستان میں کرنے کے لیے کہتا تو میں بلا تکلف اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر سکتا تھا، مگر یہاں آ کر میں نے وہ سب کیا جو اپنے وطن، اپنے دیس میں کرتے مجھے عار محسوس ہوتا، مجھے شرم آتی، مگر یہاں میں نے کیا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر مدثر جو یہاں پہلے سے سیٹل تھا، اس کے توسط سے مجھے ایک مناسب سی جاب ملی، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب میں اس شہر میں بغیر کسی کی مدد کے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ یہ تھی میری کہانی۔ اس نے سوزین کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، میں کسی سے محبت کس طرح کر سکتا ہوں؟ حمزہ، ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گے؟ اس نے پوچھا۔ اب میں کسی بات کا برا نہیں مان سکتا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ میں سوزین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، تو اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ حمزہ، تم واقعی کسی سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے دل میں مزید محبتوں کی گنجائش ہی نہیں۔ تم پہلے ہی اتنے لوگوں سے محبت کرتے ہو کہ اوروں کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ حمزہ اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ تو کیا میں واقعی ان سب؟ اور دل کے جواب پر وہ پورا کا پورا لرز اٹھا۔ یہ دل کا کون سا گوشہ تھا جو جاگ اٹھا تھا، اور وہ بھی اس وقت وہ اپنے ہی دل کی آواز سے گھبرانے لگا۔ پورے 3 دن بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ شدید بخار کی وجہ سے وہ 3 دن تک ہوش و خرد سے بیگانہ رہی تھی، اور آج جب وہ ہوش میں آئی تھی تو سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حمزہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، وہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت شام گہری ہو رہی تھی، گھر میں یقیناً سبھی موجود تھے، مگر پھر بھی خاموشی تھی، اور پھپھو بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ، کس گناہ کی سزا دے گئے ہو تم؟ ہم نے تو ہمیشہ تمہیں محبت ہی دی تھی، اور اس کا یہ صلہ دیا تم نے۔ یہ اس کی امی کی آواز تھی جو شاید نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی، اور بے ساختہ ان کے لبوں سے شکوہ پھسلا تھا۔ امی، حمزہ چلا گیا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کو تھوڑی سی امید تھی کہ شاید
شاید وہ مذاق کر رہا ہو۔ ہاں وہ چلا گیا۔ آج پورے 3 دن ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ تمہارے ابو، چچا، ولید اور حارث نے اسے ہر جگہ تلاش کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، مگر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر وہ بتانے لگی۔ اس کے کمرے سے اس کے سارے ڈاکیومنٹس، کچھ کپڑے اور باقی کچھ چیزیں بھی غائب ہیں۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اپنی ماں ہی کا خیال کر لیتا اس عمر میں جب اولاد کی ضرورت۔ امی پھپھو کہاں ہیں؟ اسے ایک دم سے پھپھو کا خیال آیا۔ اس بیچاری کو کہاں جانا ہے؟ حمزہ کے کمرے میں ہوگی۔ وہ اس پر چادر ٹھیک سے ڈال کر اٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے دلیا لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھپھو اس کے کمرے میں آ گئی۔ رانیہ کی نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ کتنا اجنبی سا تھا ان کا چہرہ، بوڑھا بوڑھا سا، جھریوں والا۔ 3 دن میں انہوں نے بڑھاپے کی سرحدوں کو پار کر لیا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ انہوں نے یہ فقرہ کتنی مشکلوں سے ادا کیا تھا، یہ صرف انہیں ہی معلوم تھا کہ اس کی یہ حالت حمزہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ آنسو آنکھ سے نہیں بہے تھے بلکہ دل میں روا تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور رانیہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ 3 دنوں میں اس کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ جیسے رانیہ، انہوں نے اسے پکارا اور وہ جو ان کے لمس میں سکون محسوس کر کے آنکھیں موند چکی تھی، آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں حمزہ بتا کر گیا تھا نا؟ ان کی آواز میں یقین تھا۔ پھپھو، اس نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گا، مگر پھپھو وہ نہیں آیا۔ کتنا خراب ہے وہ۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عارفہ بیگم کے آنسو اس کے بالوں میں گم ہوتے رہے۔ اگلے دن وہ سزین کو کسی اور ہینڈسم سے لڑکے، شاید پاکستانی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں کتنی جلدی محبت رنگ بدلتی ہے، اور ایک ہمارے یہاں۔ سزین اس کے اس طرح دیکھنے سے پتہ نہیں کیا سمجھی، جب ہی ہونٹوں پر ایک دل فریب اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے۔ کیسے ہو حمزہ؟ بے شک میں تمہارے سامنے جواب دے تو نہیں ہوں، مگر پھر بھی میں تم پر یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ… وہ 1 سیکنڈ کے لیے رکی اور حمزہ الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر وہ کس قسم کی وضاحت دینا چاہتی تھی؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں بے غرض محبت تو تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے۔ تمہارے دیس میں ابھی بھی لوگ سچی اور بے غرض محبت کرتے اور نبھاتے ہیں۔ اسی چیز نے مجھے تمہاری طرف کھینچا تھا۔ کل تمہاری کہانی سنی تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر تم اتنی بے غرض اور خالص محبتوں کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر میری محبت تمہارے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوگی۔ پتہ ہے میں کس نتیجے پر پہنچی؟ اس نے رک کر حمزہ کا چہرہ دیکھا۔ ایسے بندے سے محبت کرنے کا کیا فائدہ جو محبتوں کے قابل ہی نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، مگر اسے لگا کہ وہ بھرے مجمع میں اس پر تیزاب انڈیل گئی ہو۔ وہ دم بخود اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا حمزہ کو گئے ہوئے۔ زاہد صاحب نے ہر جگہ اس کا پتہ کروایا تھا، مگر وہ یہاں ہوتا تو ملتا، اور وہ 1 ہی مہینے میں کتنا بدل گئے تھے۔ دادو اور پھپھو تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ صرف ایک شخص کے چلے جانے سے یہ ہنستا بھستا گھر کیسے ویران ہو گیا تھا۔ آم کا پیڑ بھی کیریوں سے لدا ہوا اداس اور دل گرفتہ سا لگ رہا تھا۔ ولید بتا رہا تھا کہ اس دن وہ شاید اماں کے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے ہماری باتیں سن رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ آدھی بات سن کر ہی چلا گیا۔ بڑی ممانی زاہد صاحب کو بتا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں موجود افسردگی ان کے چہرے پر بھی عیاں ہو گئی۔ یہ رانیہ کو دیکھے بنا ہی معلوم تھا۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، ورنہ اماں اور عارفہ کا خیال کس طرح رکھیں گے اور انہیں تسلی کیسے دیں گے؟ اور مجھے کون تسلی دے گا؟ تم نے سوچا؟ میرا بڑا بیٹا مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ میں تو اس دن صرف مذاق کر رہا تھا،
ایک چھوٹا سا مذاق۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے مذاق کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ وہ خود بھی تو ہر کسی سے مذاق کرتا رہتا تھا، تو پھر میرے مذاق کا اتنا برا کیوں مانا اس نے؟ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسے سکون سے رہ پاؤ گے حمزہ، اتنی محبتوں کو دکھ دے کر، اتنی محبتوں سے تعلق توڑ کر؟ آسمانوں پر گھروں کو واپس جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اس نے دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو میں تمہیں پکاروں، مگر حمزہ میں کیا کروں؟ تمہارے جانے کے بعد تو میری زندگی زندگی ہی نہیں رہی، تو پھر تنگ اور دشوار ہونے کی شرط کیسی؟ یہی وہ گھر تھا جہاں ہر دم ہنسی بکھرتی تھی۔ خوشیاں تو اس گھر کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک دریچے سے لپٹی ہوئی تھی، قدم قدم پر قہقہے بکھرتے تھے۔ کیا یہ وہی گھر ہے؟ زاہد صاحب نے اپنی کمرے کی کھڑکی سے رانیہ کو چھت سے اترتے اور اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ گو کہ وہ پہلے بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر اب تو جیسے کان اس کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ 2 سال کس طرح گزرے کوئی اس خاندان سے پوچھتا۔ عارفہ ہر دستک پر دروازے کی طرف لپکتی۔ رانیہ فون کی گھنٹی پر جہاں بھی ہوتی فوراً حاضر ہو جاتی۔ آم کا پیڑ ایک دفعہ پھر پھل سے لدا ہوا تھا۔ ساون کی آمد تھی۔ بارش سے آم کے پیڑ کے گرد کیچڑ سا ہو گیا تھا۔ عمار، عدیل اور شارق وہیں بارش میں کھیل رہے تھے۔ عائشہ اور رانیہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ رانیہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اچانک وہ ایک دوسرے پر گرے۔ رانیہ کے چہرے پر آئی ہوئی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی۔ منظر بدل رہا تھا۔ حمزہ، ولید اور حارث کے پیچھے برستی بارش میں بھاگ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں اسی منظر کو کھوج رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ کتنی مشکلوں سے، کتنے جتنوں سے خود کو سنبھالا تھا، مگر یہ ساون سب کچھ درہم برہم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ ساون ہر دفعہ اسے اسی طرح تنگ کرے گا، یہ تو طے تھا۔ پھر کچھ دن صرف ہوئے اسے اپنی روٹین میں آنے میں، لیکن وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک بار پھر ان کی زندگیوں میں طوفان لے آیا تھا۔ پھپھو نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ عدیل بھاگتا ہوا آیا تھا، ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ اٹھائے۔ پھپھو، پھپھو! دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ پھپھو، حمزہ بھائی کا خط آیا ہے۔ لمحہ بھر میں سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پیاری امی، کیسی ہیں آپ؟ یقیناً اپنے اتنے پیار کرنے والوں کے درمیان آپ کو اپنے گستاخ، نافرمان اور ناکارہ سے بیٹے کی یاد کم ہی آتی ہوگی، مگر پھر بھی کم ہی صحیح یاد تو آتا ہی ہوگا، اس لیے آپ کو خط لکھ ڈالا۔ میں خیریت سے ہوں اور پلیز اگر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ترک کر دیں، کیونکہ میں آپ کی پہنچ سے بہت دور ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا خیال رکھنے والے وہاں بہت لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ میں آؤں گا ضرور آپ کو لینے کے لیے۔ کب، یہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ اگر میں نہ بھی آؤں تو آپ کو کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ اس گھر میں آپ سے پیار کرنے والے، آپ کا خیال رکھنے والے بہت ہیں۔ آپ کا نافرمان بیٹا، حمزہ۔ حمزہ کے دماغ میں کیا کھچڑی پکتی رہتی تھی، آج عارفہ بیگم کو معلوم ہوا تھا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یقیناً بہت سی غلط فہمیاں پالی ہوئی تھیں۔ کاش مجھے یہ سب پہلے پتہ چل جاتا، وہ روتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے میرا بیٹا۔ ان کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ رانیہ نے ایم اے کے ایگزام کے بعد ایک اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ آخر وقت کو بھی تو کاٹنا تھا۔ گرمی سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی ہی تھی جب عائشہ نے اسے حمزہ کے خط کے بارے میں بتایا تو وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں اس کی شکل دیکھے گئی۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے عائشہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں، وہ مری مری آواز میں بولی۔ کب آ رہا ہے؟ اس نے اتنے یقین سے پوچھا تو عائشہ یکدم نظریں چرا گئی۔ اس کا یقین کیسے توڑتی؟ یہ تو نہیں لکھا۔
تو پھر؟ ہانیہ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے، اگر ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ترک کر دے۔ عائشہ نے اگر پر زور ڈالا تھا اور رانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو ذرا اس خود غرض انسان کو، وہ سوچ رہا ہے شاید ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اور اگر غلطی سے ہی صحیح کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے تو اب یہ زحمت نہ کرے۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ کب ہم نے اس سے ایسا رویہ رکھا کہ اسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہم اس کے جانے سے خوش ہوں گے۔ اسے کیا پتہ، یہاں تو… عائشہ نے بڑی بے دردی سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور بات ادھوری چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ تو 2 سال بعد تم نے صرف یہ خبر سنانے کے لیے رابطہ کیا؟ کتنے ظالم ہو تم حمزہ۔ رانیہ بت بنی یہی سوچے گئی۔ پھر وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا، مگر اس گھر کے مکینوں کے لیے وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ کویت چلی گئی تھی، وہیں پر قاسم کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 سال بعد اپنی نند کے بلانے پر وہ امریکہ گئی تو وہاں سے واپسی پر ان کا پاکستان آنے کا پروگرام بن گیا۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی، مگر سب اپنے ٹھنڈے کمروں میں گھسے ہوئے تھے۔ ولید اور حارث کو اوپر نئے کمرے مل گئے تھے، حمزہ کا کمرہ ویسے کا ویسا بند پڑا تھا۔ گرمی شدید ہو رہی تھی، پنکھے اور کولر ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے، مگر پھر بھی بات نہیں بنتی تھی۔ برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا، مگر بارش ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نہ جانے کس کے ہاتھوں میں کھجلی ہوئی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، خاصی بے دلی سے اس نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف ہانیہ آپی تھی اور وہ خاصے جوش سے بول رہی تھی۔ ہیلو ہانیہ آپی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ رانیہ، تم رانیہ ہو نا؟ رانیہ، میں نے… اس کی سانس مارے خوشی کے پھول رہی تھی اور وہ بات ہی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ رانیہ میں نے پرسوں حمزہ کو دیکھا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے مسکان نے۔ جلدی بات بتانے کے چکر میں وہ الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ کیا؟ رانیہ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، یا پھر شاید اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سو لسنرز، یہاں پر اینڈ ہوتا ہے ہمارے ناول کا پارٹ 2۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ناول کے پارٹ 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔